اللہ بولیا کلیم اللہ قرار پائے درجہ ود گیا شکریہ تہاڈی مہربانی درجہ ود گیا کدا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ بولیا ہوئے تے بندے دے وچ کانفیڈنس تے آئی جاندا نا میں تکبر نہیں کہہ رہا یار میں تکبر نہیں کہہ رہا کانفیڈنس کہہ رہا اعتماد آ جاندہ نا دوسرے دی بنسبت اعتماد حاصل ہو جاندہ ہے وہ جب پورے با اعتماد ہو گیا نا حضرت موسیٰ تے سوچن لگے کہ نبیاں چوں میں ہاں جدن اللہ بولے ہے اللہ پاک نے فرمایا ذرا پھرو ٹرو تو ایک بندہ ملانا ہے وہ جڑا بندہ ملایا نے نا انہوں نے لوگ خضر آندن بولو جی مولا تو انہوں جزا دے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جڑا اللہ بندہ ملایا ہے انہوں خضر آندے نے جی انہوں کچھ خضر بھی آندے نے کچھ خضر آندے نے چونکہ میں نے وہ دا پورا پتہ نہیں میں بحث کر نہیں سکتا اگر تسی آکو بحث کر میں بحث جو کر نہیں کوئی آندہ وہ نبی ہے کوئی آندہ وہ رسول ہے کوئی آندہ وہ ولی ہے میں ککھ بھی نہیں کہہ سکتا جی بڑا کو مولوی صدو گے انہوں پوچھنا ہو کی ہے میں نے نہیں پتا ہے جو قرآن چو میں پڑھے اللہ فرماتا فوجد عبدا من عبادنا بس وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا سبحان اللہ جنہ کو قرآن چاہ ہے انہوں کو میں بیان کر دینا کہ بلا میں ود گل کر کے نہ پھسنا چاہنا نہ تو انہوں پھسانا چاہنا اللہ فرماتا عبدن من عبادنا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جدی میں گل کر رہا موسیٰ وہ درجے والا بندہ ہے اللہ وہ دے نال بولے ہے ہن تو سب میرٹ کندے جانا ہے اللہ انہوں ملا دیتا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما اللہ فرماتا اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا ٹھیک ہو گیا وہ دیتے منہ تے سبز چادر سی جی نہ ہو دا خضر بھی کہ نہیں نہ ہو دا خضر نہ ہے وہ سبز چادر دی وجہ تو انہوں خضر اندر گنبد خضرہ سبز ہے نا جی وہ سبزے دی وجہ تو انہوں خضر اندر وہ دے نام دا بھی کسی نے پتا نہیں بس اللہ دیا بندیاں چو ایک بندے وہ لیٹیا سی گھاس تے گرین لان تے لیٹیا دو دریا پہ ملتے سن اتھے حضرت موسیٰ انہوں دیکھے لمبے پہن انہیں منہ تو کپڑا اٹھایا اس بندے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے درجے والے نبی نے اللہ انہوں نے بولے ہے کہ اے قرآن ہے اللہ فرماتا قال لہو موسیٰ حل اتبعک اگر تم اجازت دو تو میں آپ کی پیروی کر سکتا کیا بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا اتباع کر لوں میں شاگرد بنا لو گے میں نے کیوں میں شاگرد پڑھ دینا کہنے لگے الا ان تعلمنی مما علمت رشدا جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے مجھے سکھا دو جو علم تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دو شاگردی ہو ہے نا شاگردی ہو ہے نا وردی دیکھو نبوت رسالت کلیم اللہ علیہ السلام صاحب کلمہ صاحب شریعت تے شاگرد پہ بنتا ہے پتہ نہیں ہو کون سی کیا بات ہے آباد رہو پہ درجہ ذرا دیکھ لینا بہت شکریہ کہ درجہ ذرا دیکھنا درجہ کس درجے دا بندہ شاگرد ہونے واسطے تیار ہے میں نے نہیں پتا جی وہ کون سی قرآن نے نہیں دسیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا انہوں نے کہا میں نے شاگرد بنا لو گے میں نے وہ سکھا دے جڑا علم تو اللہ عطا کیتا اچھا ذرا رک کے میں نتیجہ دینے لگا تھوڑی توجہ دی وجہ تو یہ اللہ جو روز اے دن آپ گلا کرتا ہے یہ انہوں آندا ہے تو وہ سکھا جڑا تینوں اللہ سکھایا اللہ نو جا کے کہہ دینا میں نے وہ سکھا جڑا انہوں سکھایا بھائی کیا بات ہے اتنی باریکی نال سماعت فرمایا جائے اتنی لطافت دوبارہ عرض کرنا تاکہ بچے بھی میرے شامل ہو جائیں میں عرض کر رہا ہوں کلیم اللہ ہے کہ نہیں اور یار اللہ انہوں نے بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے تو آڈے میرے شاہ رکھ دے بھی اللہ نیڑے ہے نبی دے بھی تے نیڑے سی ساڑھے نیڑے ہے ساڑھے نہ بولتا نہیں وہ دے نیڑے بھی سی بولتا سی انہوں پہ آندے نے کہ تو میں نے شاگرد بنا میں نے او علم سکھا جڑا تینوں اللہ سکھایا یہ گل حضرت موسیٰ نو آسان نہیں سی کہ شاہ رکھ دے نیڑے اللہ ہے اللہ نو آندے آ تو آ میں تے آ تو تے منو او سکھا جڑا انہوں سکھا میرے لو بیکھو جا میں نے او سکھا جڑا انہوں یہ چک راز ہے یہ نتیجہ ہے نتیجے تو بغیر خطابت بھی نہیں ہوتی تقریر بھی نہیں ہوتی کہانی تو نہیں میں سنانا آیا میں نتیجے دینا آیا حضرت موسیٰ کہہ سکتے سن اللہ نو کہ مجھے وہ سکھا دے جو تو نے اسے سکھایا انہوں کہتے ہیں تو مجھے وہ سکھا دے جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے یہ دا مطلب قرآن چو سانو مت مل گئی کہ اللہ لہنگلیاں نہیں ماری دیاں اللہ جدھر کر لے اتھو لئی دے آباد رہو جناب سدھا صدقہ جانا سدھا اللہ نو ہاتھ نہیں پائی دا اللہ جس بوئے دے بھیجے اتھے جانا پائے گا تا نبی فرمایا سیانا مدینہ تو علم والی الباب جس میرے کو علم حاصل کرنا ہے والی دے گوڑ آ جائے اس دروازے تے آ جائے میں انہوں فیض یاب کر دے فرماندے نے میں نے وہ سکھا دے شکریہ وہ چادر دے تھلے سی انہیں منہ اے آنچ چادر کی تھی حضرت موسیٰ بے کے فرماندے میں نے شاگرد بنا لو گے میں ملتان پنجابی بولنے لگا چونکہ ساڑی پنجاب جتوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتھوں تک پنجابی جائز ہے نا پنجاب چی ہے نا ملتان ہاں خیر ہوئے توڑی پھر میں پنجابی بولنا گا سرائکی میں آؤں کوئی نہیں جتھے لوڑ پئی اردو بولنا گا باقی میں پنجابی بولنا گا پنجابی ترجمہ کرنے لگا بڑے عالم کو کرا لیا جائے غلط نہیں ہوگا میں زبان ایک پنجابی اپنی چاشنی ہوتی ہے ہر زبان دی وہ چاشنی میں اپنی رہنے لگا پتہ نہیں اتھے بھی سمجھے چاہ جائے گی فرماندے نے قال لہو موسیٰ تو موسیٰ نے اس کے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت
علمتا رشدہ، تو مجھے وہ سکھا دے گا، میں نے شاگرد بنا لو۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، او سا کہ تسی انہیں جوگے نہیں۔ کیا بات، مولا جی تانوں جزائے خیر دے، او سا کہ تسی قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی تسی انہیں جوگے نہیں۔ کیوں؟ نال فرماندے نے وَكَيْفَ تُصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھلا آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس علم کا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے؟ ہوئے ہوئے، تو کیا بات ہے، گل ذرا مشکل ہے، قرآن دی نہ ہوندی تو میں تو اس قابل نہیں سا، بہت سخت گل ہے جی۔ یہ ترجمہ پڑھ دینا شاہ رفیع الدین دا، تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا تحقیق تو ہرگز میرے ساتھ رہ کے صبر نہ کر سکے گا، اور تو صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جس کو تیری سمجھ گھیر ہی نہیں سکتی۔ بڑی اوکھی گل ہے، تیری سمجھ چ گل آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ اگلی گل ہے میں آگے لنگنا ہے، ایتھے رک نہیں جانا۔ فرماتے ہیں ولا آسی لک امرا، میں تیری کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں۔ کی سنا تو ولا آسی لک امرا، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور جس کا امر امت پہ واجب تھا وہ کون صاحب امر تھا؟ کیا بات ہے یار، جدہ اپنا امر امت پہ واجب ہے وہ بیان، کوئی تو صاحب امر ہے سی، کوئی تو صاحب امر تھا۔ موسیٰ کہہ رہا تھا امت پہ میرا امر واجب ہے، تیرا امر مجھ پہ واجب ہے، اور میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جتھے انہیں روکیا سی اتھے موسیٰ بولے نے یاد کرو یار، اور جتھے بچہ ماریا نے اتھے بھی بولے نے، جتھے کشتی نو سوراخ کیتا اتھے بھی بولے نے، جتھے ایک پنڈ دی دیوار بنائی اتھے بھی بولے نے۔ آخر تے حضرت انہاں فرمایا تیرے میرے درمیان جدائی ہے، تو رکدا ہی نہیں، تو رہندا ہی نہیں، میں تینوں آکھیا سی نا کہ تو انہیں جوگا نہیں۔ فرماندے نے مک گئی گل، پر ایک مہربانی کر چھڑ، دس ہی چھڑ کہ وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، بس ایتھے نتیجہ دینے لگا۔ پوچھے حضرت موسیٰ نے کہ تو نے بچہ کیوں مارا، وہ کیا تھا؟ تو نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا جس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا تھا؟ اور تو نے اتنے مغرور لوگوں کی دیوار کیوں بنائی، وہ کیا تھا؟ یہ مطلب ہے جڑا اللہ نال بول کے درجہ لے گیا ہے او دیتے بھی ایک موقع آیا ہے کہ اللہ نے انہوں اگوں ایسا متھے لوا دیتا ہے جنہوں او پوچھتا سی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جیسے کسے کو نہیں نہ پوچھیا انہوں مصطفیٰ۔ کمال ہے بھائی، بہت اچھا سماعت فرمایا جی۔ میں درجہ بندی پڑھی ہے قرآن چونکہ بلا، یہ مطلب ہے موسیٰ جیسا کلیم اللہ پر بھی اللہ یہ وقت لے آیا کہ اسے پوچھنا پڑا کہ یہ علم کا مجھے علم نہیں، یہ تو بتا کائنات اللہ تو بعد ہو بندہ ہی کوئی نہیں جنہوں مصطفیٰ کیا ہوئے تو بتا۔ یہ مطلب ہے جس کے علم میں بندے اضافہ نہ کریں اس مدینہ تو علم کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے آدم دا علم تو زیادہ علم میرے نبی دا، نوح دا علم تو زیادہ علم میرے نبی دا، موسیٰ عیسیٰ دے علم تو زیادہ علم میرے نبی دا۔ میں کہڑا مناظرہ پہ کرنا، مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جس کا علم ہر نبی سے بلند ہے اس کا نائب کیسا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ مولا تھانو جزا دے، بہت شکریہ جی۔ حضرت موسیٰ دی گل ہے تے موسیٰ دے مقادنے میرے سامنے اس ویلے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے۔ شکریہ یا علی لو جناب علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا کہ اسی اللہ نو ویکھنا چاہنے، یاد آ گیا بڑا بڑا ہن قوم نو تکلیف کی سی کیوں ویکھنا چاہندے سی؟ حضرت موسیٰ فرمایا کہ میرے نال گلاں کردا ہے، انہاں آکھیا جا تیرے نال کردا او ساڈے نال کیوں نہیں کردا؟ تساں غور نہیں فرمایا۔ اے قرآن ہے، بندے پہلی صف دے بندے سن، تانوں پتہ ہے جی مسجد چ پہلی صف ہوندی ہے نا، یہ خاص بندیاں دی ہوندی، جڑا بندہ پہلی صف والے کولوں بچ جائے انہوں خیال ہی سمجھ، کیونکہ اتنے بڑے سینئر لوگ ہوندے نے، وہ پہلی صف دے بندے کٹھے کر لے جڑے اللہ ضرور ویکھنا چاہندے سن۔ گناہگاراں تے آکھیا سی انہیں جوگے، انہاں کہتے سے 70 کو بندے لے کے حضرت موسیٰ تے چلے گیا۔ ویسے اگر قرآن دا سورہ بقرہ پڑھن لگا تو لمبا ہو جائے گا، چھتی چھتی تھی جڑا معلومات تہاڈیاں ہیں دے مطابق جواب دیو۔ وہ بندے سڑ کے مر گیا سن تو بجلی ڈگی سی، بجلی ڈگی سی، ساڑ کے اللہ مار دیتے سارے۔ اللہ نو ویکھن دی کم از کم سزا موت ہے۔
جڑا اللہ نو ویکھن دا ارادہ کرتا ہے صدقہ جاواں جی او دی کم از کم سزا موت ہے. بلکہ حضرت موسیٰ بھی ڈگ پے سن, کھرا موسیٰ, حضرت موسیٰ زمین تے ڈگ پے, وہ تجلی ایڈی پئی, اللہ پاک نے پہاڑ تے بجلی سٹی, وہ دوجے بندے مر گئے تے حضرت موسیٰ بیچارے ڈگے پھر اٹھ پے. بلکہ میں کدی کدی سوچنا کہ اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے آندے ہون گے, جاؤ تہاڈا بیڑا گرک ہوے, میں نہ تانوں اللہ دسیا مینوں بھی تھلے سٹ چھڑیا ہے نا. ایڈا بڑا نبی کلیم اللہ دی گل پہ کیوں کرنا. یہ جڑے بندے کو طور تے پہنچنے سن وہ اجے نہیں سن پہنچے تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے. 5 منٹ پہلے پہنچے نے, میں نہیں پتا 10 منٹ پہلے پہنچے نے, کو طور تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے. وہ دی عکاسی قرآن نے کیتی ہے, سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے جی, آیت مجیدہ دا نشان میرے کول جناب علی 83 ہے جی. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نے پوچھا, بڑے پیار کرتا سی نا اللہ, تاں ہی تے کلیم اللہ بنایا نا. پوچھتے نے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے قوم سے بھی پہلے یہاں لے آئی. ہویا کہ یہ قوم اجے ساری پیچھے ہوئے تے تسی سویرے سویرے آ کے کھلو گے, جنہاں اللہ نو ویکھن دا مطالبہ کیتا ہے وہ سارے اجے پیچھے پہ ہوندے نے تے تسی پہلے آ گئے. شکریہ, انہوں اجلت آندے نے جی, اجلت. پڑھے لکھے بچے دوست بیٹھے نے, بچے بیٹھے نے, اجلت. اجلت میں جلدی. فرماتے نے وما اعجلک, تجھے کیا جلدی تھی, تجھے کیا جلدی تھی, ان قومی کا یا موسیٰ, آج قوم تیری پیچھے ہے, تو اتنے چھیتی کیوں آ گیا. کالا, تو اس نے کہا ہم اولائی علی اثری واجلت الیک ربی لترضی, مجھے تیری عزت کی قسم میں پہلے اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. صدقہ جاواں جی, صدقہ جاواں. یہ مطلب ہے قرآن حکیم چوں آیت دی دلیل مل گئی کہ ایڈا کلیم اللہ ہو کے بھی کوشش کر رہا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. مہربانی. دوجا نبی پڑھنا, یہ میرے سامنے سورہ مبارکہ نمل ہے, ہوں اگلا نبی پڑھنا. کی میں نتیجہ کڈیا جی تواڈے سامنے 30 منٹ بعد کہ حضرت موسیٰ دی بھی پوری کوشش سی بھی کسے طریقے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے. بسم اللہ. حضرت سلیمان نو جان دو, وادی نمل تو گزرے تے اللہ فرماندا ہے حتی اذا آتوا علی وادی النمل, جدو چونٹیاں دی وادی چوں دا گزر ہویا, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا آگے بڑھ جائے. اے قرآن فرقین لگی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ, سلیمان تو دا لشکر پہ آؤں ہے, یہ تو انہوں پیران تھلے نہ کچل جان. لا یشعرون, اور انہیں شعور بھی نہ ہو, انہیں شعور بھی نہ ہو کہ کوئی چھوٹی مخلوق ہمارے قدموں کے نیچے کچلی جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا, چیونٹی کی بات سن کے سلیمان مسکرایا. کتھے ٹر گئے نے وہ بندے جڑے نبی ساڈے جیسے ہوندے نے. اتنے تخت پہ پرواز کرتا ہے, ہوا وچ کیڑی نے کیڑیاں نال گل کیتی, وہ اس کے بات پہ مسکرایا. یہ دا مطلب گل سنی ہے تو مسکرایا. حضرت سلیمان نے فرمایا تخت تھلے کر, تخت تھلے ہویا, حد مک گئی. قوت سماعت ویکھو, قوت سامعہ نبی دی. اتھوں چیونٹی دی آواز سنی تے پھڑی بھی ہوئے جڑی گل پہ کر. سبحان اللہ, نبوت رسول ہے. انہوں چک کے حضرت سلیمان نے ایتھے رکھ لیا اپنے ہاتھ تے. تے حضرت سلیمان فرماندے نے کی کہہ رہی سے, ہو سکا میں تواڈے نال کوئی گل نہیں کیتی, میں اپنا کام کرنی, تسی اپنا کام کرو. حضرت سلیمان فرماندے نے اپنی حیثیت ویکھ تے کوئی گلاں ویکھ, تینوں پتہ تو کدے نال گلاں پی کرنی. ہو سکا جی مینوں اودوں ہی پتہ سی, تاں ہی تے میں اعلان کیتا سلیمان آ. ہن تے نہیں نا مینوں پتہ لگا, میں تے تواڈے آن تو پہلا اعلان کیتا کہ سلیمان تو دا لشکر آ رہا. پتہ مینوں تواڈا, پتہ میں جاننی ہے تانوں. حضرت سلیمان فرماندے نے اج یہ گلاں کیتیاں نہیں اپنی قوم نال, یہ تینوں ہوش ہے کیویں دیاں کیتیاں. ہو سکا لشکر تواڈے نال ایڈا وڈا, تو پھر ہمیں میں تو بچائی اپنی قوم کے. پیدل بھی بندے موجود نے, اتنے ہوا چین پہ لے کے اڑتے ہیں. ہیلی کاپٹر اڈے تو بڑی ہوا ہوتی ہے, تو جتنے 10.5 میل لمبا تخت اڈتا ہوئے وہ کہنے گے اسی تو ہوا چوکیاں بھی نہیں, تو اگوں بندے بھی پیدل بھی. تو اتنا لشکر تسی بادشاہ وسی تے چونٹیاں, تو میں تاں آکھیا سی. حضرت سلیمان فرماندے نے اپنے دلوں تو تے اپنی قوم دی ہادی بنی ہے, اپنے دلوں تے اپنی قوم نو ہدایت بھی کرنی ہے. تو وچوں معتبر ہے, وچوں مولوی ہے, تو گویا اپنی قوم نو ہدایت بھی دینی ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا تینوں اتنا بھی پتہ ہے کہ میں نبی ہاں تے اے میرا لشکر ہے, تینوں پتہ ہے نبی ظالم نہیں ہوندے. کمال ہے, میں پیروں تھلے میں دوڑ کے مخلوق توڑتا پھرنا. اس گلی گل کیتی اور بڑی مزیدار ہے. ہو سکتا ہے جڑی میں لفظ کا کہنا سلیمان و جنودہ, سلیمان کے ساتھ اس کا لشکر آ رہا ہے. تو نبی ہے, لشکر تو نبی نہیں ہے. ہائے ہائے, تو غلطی نہیں کرتا, بندے عام تو غلطی کر سکتے ہیں نا. سلیمان فرماتے ہیں کمال ہے, تو کی شے میں تو. ہو سکا جی مینوں کل دا پتہ نہیں, ایس ویلے میرا جوڑ ہی کوئی. کمال ہے بھائی, کمال ہے. ایس ویلے میرے برابر دی مخلوق ہی کوئی نہیں. حضرت سلیمان کہنے لگے کیویں دلیل تھے. ہو سکا تسی ایڈے بڑے پیغمبر ہو کے زمین تے کھلوتے ہو تے مینوں ہتھاں تے تساں اٹھائے ہیں.
آپ تواڈے پیر زمین تے نے تے میرے پیر نے تواڈے ہتھاں تے. کیڑی تساں ویکھی ہے ملتان والے؟ ساڈے علاقے چ کیڑی بہت چھوٹی ہوندی ہے جی, ایتھوں دا نہیں مینوں پتہ. مینوں کی پتہ جی اس علاقے چ کوئی کیڑی ایڈی ہوندی ہوے. ایڈی کیڑی ہوندی ہے, او دے وچ دو دے حصے ہوندے نے, ایک جسم ایک سر. او سر دے وچ دماغ ہوندا ہے. جے تساں کیڑی دا سر ویکھے ہے, اگوں حساب لاؤ دماغ کنے من دا ہوے گا, کنے کلو ہوے گا, کنے چھٹانک ہوے گا, کنے تولے ہوے گا. میں نا یار کیڑی دا ایڈا کو سر ہے, یہ ایڈے سر میں چھوٹا جا دماغ ہے, او دے وچ گل آ گئی ہے جنہوں نبی اٹھائے نا دوجے او دے نال نہیں رلتے. کمال ہے, کیڑی دے چھوٹے سر وچ گل آ گئی ہے, جنہوں نبی ہتھاں نال بلند کرے او دے جیسی دوسری مخلوق کوئی نہیں ہوندی. اے مولویو تواڈے ایڈے ایڈے سر نے, اینا اینا تواڈے دماغ ہے نے, جنہوں تو ہتھاں نال محمد بلند کرے تینوں او دے جیسے بندے کتھوں لب گئے؟ سبحان. حضرت سلیمان نے یا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی نو تھلے رکھیا تے فرماندے نے وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے والدین پہ کی. کیڑیاں تک نو میری سلطانی دا پتہ لگ گیا, ایڈی چھوٹی مخلوق تک بھی میرے حکمران ہونے دا روپ پہ گیا. اللہ تیرا احسان ہے, تو ہی میں نے سلطان بنایا ہے تے ہر مخلوق میں نے جان دی ہے. ایک میرے تے مہربانی کر. اللہ فرمایا 10 سلیمان اور کچھ چاہیے؟ فرماتے نے بس ایک ہی کام میں وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, مجھ سے کوئی ایسا عمل کرا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. تھوڑی کیا بات ہے, کمال انداز نہ تو سنے. دل کرتا ہے ایک اور نبی پڑھے, حضرت بشکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں سے کہ میں پہلے کیوں آگیا. بولو بولو جی, تاکہ تو میرے تے راضی ہو جائے. سلیمان علیہ السلام ایڈی شہنشاہی لے کے کیا کہ میرے کو کوئی ایسا عمل کرا. اسی تے شاہی کوئی نہیں, نبی ایک منزل تے بھی پہنچ کے بیان دینے ساڈے کو کوئی ایسا عمل کرا جدے تے تو راضی ہو جائے. حضرت زکریا نے ویکھیا بندے ٹھیک نہیں, اے میری جگہ تے میرے بعد بہنا چاہندے نے, بے اولاد سن, بیوی بھانج سی, اپنے وال سہیل سن. تو حضرت زکریا نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, سورہ مریم آیت نمبر 5, اے اللہ میں ڈر رہا ہوں اپنے ان بندوں سے جو میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور اس لائق ہیں نہیں کہ وہ میری جگہ پہ بیٹھ کے دین کا کام چلا لیں. اللہ فرمایا منگ کی منگنے, فرماتے ہیں وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, بیوی میری بھانج ہے, اس کے ہاں بچے کی امید ہی نہیں. تو فرمایا گھبرایا, کہنے کا گھبرایا نہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, جس کا تیرے جیسا رب ہو نا وہ بد نصیب نہیں ہوتا. صدقہ جانا صدقہ جانا, تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. بیوی بھانج ہے, میرا سر سفید ہے, منگ کی منگنے. فرماتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر, مجھے اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا کر جو ولایت کے درجے پہ فائز ہو. پھر فرماتے ہیں یاری سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, وہ میرا بھی وارث بنے. آل یعقوب کا صدقہ جاوا نوجوان, آل یعقوب کا بھی وارث بنے. مجھے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ولی دے جو میرا یاری سنی جو میرا وارث بنے. میں یاری سن آل یعقوب, اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. کتنے ٹر گئے وہ بندے جنہیں آتے ہیں نبیوں کے وارث ہی نہیں ہوتے. سار اٹھاؤ سار, اور نبی وارث منگیا کہ نہیں؟ کوئی ورثہ ہے سی نا, چلو ورثہ نہیں سی تو وارث کا پہ منگتا, اور جب ورثہ ہی کو نہیں سی تو وارث کا منگتا. انہوں تالا لاندے ہو کہ نہیں امام بارگاہ رہن دو نہ لاؤ. یہ مطلب ہے کوئی سامان ہے, کچھ ہے, اے سامان قیمتی ہے تقدس دی وجہ تو کوئی بے حرمتی نہ کر جائے, تالا لاندے ہو نا. یہ مطلب ہے کچھ ہوئے تو تالا لگتا ہے, ورثہ ہوئے تو وارث منگی ہے. یہ مطلب نبی دا کوئی وارث ہے, پھر مطلب میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اسی آنے نبیاں دے ورثے جائیداد ہوندی ہے, نبیاں دے ورثے وچ پیڑیاں ہوندیاں نے, نبیاں دے ورثے وچ فصل ہوندی ہے, نبیاں دے ورثے وچ مکان ہوندے نے, انہاں دی جائیداد ہوندی ہے, انہاں دے کھیت کھلیان ہوندے نے. اہل سنت دوستان نہیں, نبیاں دے ورثے وچ کوئی پیڑی, کوئی مکان, کوئی دکان, کوئی فدق, کوئی باغ, کوئی کھجور نہیں ہوندی. پوچھیا میں دوں کو شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں دراصل نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے. دارالقادری فرماتے ہیں نبیوں کا ورثہ دین ہوتا ہے. ایتھے ہی موقع رکھ قرآن تے ہاتھ, جے نبی دین کو ورثہ بنا کے جاتے ہیں تو بھی بے وارث چھوڑ کے تو نہیں جاتے. تو کوئی نہیں سنیا, اگر نبیوں کے ورثے میں دین بھی ہوتا ہے تو بھی وارث مانگ رہا ہے, اور اگر نبیوں کے ورثے میں علم ہوتا ہے تو علم کے لیے بھی بیٹا مانگ رہا ہے. یہ دو
شہواں نبی دے ورثے وچ سن تے امت نو دے جاندے نا دین اور علم نبی نے نال لے جانا سی وہ بھی امت نو دے کے جانا چاہیے سی تے دین سی تے وہ بھی امت نو اور دین کادے واسطے ہوندا امت واسطے علم کادے واسطے ہوندا اے آندا مینوں پتر دے یہ دا مطلب ہے پتر نو دین بھی دینا چاہتا ہے علم بھی دینا چاہتا ہے یہ دا مطلب ہے نبیوں کی امتوں نے نہ دین لینے جوگا کوئی ہوتا ہے نہ کوئی علم لینے جوگا کیوں میں دسنا حضرات امت دین پر عمل کرتی ہے بیٹے دین کو بچاتے ہیں اوئے ہوئے امت علم پر عمل کرتی ہے اولاد نبی کے علم کو محفوظ رکھتی ہے لونے مٹھے چاول کدی رلا کے کھاتے جی نہیں کھاتے کسی ویلے تھوڑے جہے لونے تھوڑے جہے مٹھے رلا کے کھائے جو سواد ویکھے شیعہ سنی کٹھے ہو جو لونے نمکین تے سویٹ رلا دیو ایک برکی دینا ویکھ چکھ لو اور شیعہ سنی اتحاد دی برکی دین لگا جی میں لونے مٹھے کٹھے کر کے کھائی دینے سنی شیعہ کٹھے ہو کے سوچو جے نبی دے ورثے وچ جائیداد ہوندی ہے تے پھر نبی دا ورثہ فدق ہے تے فدق دی وارثہ بطول ہے تے بطول دا وارث علی ہے کیا بات ہے بھائی پہلا شیعہ بولو نا لونے مٹھے لانے ہیں شیعہ اگر فدق نبی دا ورثہ ہے تے وارثہ کون ہے بطول تے بطول دا وارث کون ہے علی جے فدق اہل سنت نزدیک کوئی نہیں تے پھر نبی دا ورثہ علم ہے 10 علم دا وارث کون انا مدینہ تو علم ہے علی بابوہا ہوگا جے لونے مٹھے اکٹھے جے فدق ہوگے تاوی علی وارث ہے علم ہوگے تاوی علی وارث منگیا نے اللہ نے فرمایا کیسا وارث چاہیے فرماتے نے وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا اللہ مجھے ایسا وارث دے جس پہ تو راضی ہو جائے کنیا بندیاں دے ذہن چ تقریر آ گئی ترے دہراؤ تے آخری جملہ او دے تے پڑھا جڑا مینوں میرے مہربانہ نے حکم کیتا مینوں ساری گل یاد ہے انہاں مینوں کی آکھیا میں کی پڑھنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو کے کی چاہندے نے میرے تے میرا رب راضی ہو جائے حضرت سلیمان اتنی بڑی سلطانی تو بعد پسند کر دینے کہ میرے کو ایسا عمل ہو جائے کہ میرے کو میرا رب راضی ہو جائے حضرت زکریا نے فرمایا مینوں ایسا وارث دے جدے تے میرے رب تو راضی ہو جائے یہ مطلب ہے نبی سارے کوشش کرتے رہنے کہ ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے آؤ مسلمانوں اپنے نبی تے فخر کرو ہر نبی کوشش میں ہے کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم ڈھلتی ہوئی رات کی قسم تیرے رب نے تجھے نہ کبھی محمد تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی ناراض ہونے دیا تھا تیری پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر ہوگی ہر نبی کوشش میں ہے کہ میں ان پہ راضی ہو جاؤں ولسوف یعطیک ربک فترضی میرے رسول محمد میری پوری کوشش ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو کمال ہر نبی کوشش میں ہے کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محمد تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے میں راضی جے تواڈے تے جویں تساں سنے پتہ نہیں تواڈا نہیں پتہ جویں تساں سنیا میں تواڈے سنن تے راضی تے تسی کچھ راضی ہو مہربانی بانی مجلس کتنے نے اس وقت بسم اے مینوں بلا کے راضی بولو تسی سن کے راضی ہو تو میں آ کے راضی ہوں انہاں تواڈے واسطے بلایا تسی بھی راضی ہو میں آ کے راضی ہوں یہ مطلب ہے تسی راضی تاں ہوئے ہو کہ جڑا میں ہاں وہ تواڈے مزاج دے مطابق اگر تواڈا مزاج نہ ملدا تساں راضی نہیں سی ہونا یا ازما لو جڑا 5 وقت دا نمازی ہوے اونوں تاش لیا دیو امریکہ چ تہجد گزار نو تاش لیا دیو امریکہ چ بڑا مہنگا لاؤ جی بزرگوں موج کرو راضی ہوئے گا وہ آکھے گا تو بکواس کیتی ہے میرے نا تو توہین کیتی ہے میری وہ میں تہجد گزار بندہ ضعیف آدمی ہے میں تاش کہنا وہ ناراض اس وقت ہے کہ چیز ہو دے طبیعت دے مطابق نہیں اچھا مدینے تو تسبیح لے آ کے کسی تاش تے بیٹھے بندے نو دے دے میں تیرے واسطے میں کیوں تسبیح آندی وہ بھی آکھے گا میں نے تو مذاق کیتا ہے تینوں پتہ میں نہ نماز نہ روزہ گناہگار بندہ تسبیح کسی نمازی نوں دے یہ مطلب ہے بندہ راضی ادو ہوتا ہے جدو چیز ہوتے مزاج دے مطابق دی کمال ہے بھائی میں قرآن ہاتھ چ لے کے آیت پڑھنے لگا میں کیا اللہ کہہ رہا تجھے وہ چیزیں دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا تو انہوں میرے مزاج دا پتہ ہے میں نے تواڈے مزاج دا پتہ لگ گیا یہ مطلب ہے تسی میرے تے راضی میں تواڈے تے راضی اللہ دو شے میں یاد کرائیاں نے حبیب تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی میں تینوں وہ شائی کدی نہیں دیتی جڑی تیری طبیعت اور مزاج دے مطابق ہوئے مثلا علام یجد کا یتیمن فآوى
یتیم تھا تو پالنے کے لیے جھولی میں نے دی تھی نا. کمال ہے کمال ہے. بابا جب تک آئلن بھاگنا, اور جب تیرے پاس پیسوں کی کمی تھی تو ہم نے تجھے مال خدیجہ دیا تھا نا. یہ مطلب ہے خدیجہ کا مال بھی محمد کے مزاج کے مطابق, ابو طالب کی گود بھی محمد کے مزاج. اور یار اللہ شیویں ہی ہو دے رہا جدہ تو راضی ہو جائے. یہ مطلب ہے حضرت خدیجہ دا مال لے کے دے کے اللہ راضی ہے, نبی و مال لے کے راضی ہے. حضرت ابو طالب کی گود اللہ دے کے راضی ہے, نبی صدقے صدقے لے کے راضی ہے. ہوں بولو تسی قبلہ صدقے راضی ہو, میں آ کے راضی, تسی سن کے راضی. میرا خیال ہے کہ اگر بسم اللہ جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب تشریف فرما ہو گئے الحمدللہ, سارے ممبر دا معتبر نام اللہ پاک زبانی تاثیر عطا فرمائے. تے میں تواڈے کول اس ویلے 55 منٹ پڑھ 55 منٹ 5 منٹ باقی نے, تسی توجہ رکھو انہاں نوں ممبر دے دیں. گل کتھے پہنچی ہے ایک باری دہرا لو تے پھر میں دا نتیجہ دے اجازت لوں. ہر نبی کوشش کر رہا ہے میرے تے صدقے ہو گئی اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے حبیب میں تینوں چیزاں ہی ہو دیاں گا کہ تم میرے تے راضی ہو جائے. پہلے تو میرے نبی دی اے شان سارے تو وکھری ہے, نویکڑی ہے, منفرد ہے کہ ہر نبی انہوں راضی کرتا ہے, رب میرے نبی نو راضی کرتا ہے. یہ مطلب نبی وہ کم کر دینے جدے تے اللہ راضی ہو جائے, اللہ وہ پہ کم کرتا ہے جدے تے میرا نبی راضی ہو جائے. راضی کرنے واسطے اللہ نے ایک خدیجہ دا مال دیتا ہے, ایک حضرت ابو طالب دی گود دیتی ہے. اللہ ایک گود دے کے راضی ہے تے نبی گود. یہ تواڈے آن تو پہلے میں کہہ رہا اے مینوں سد کے راضی نے, اے مینوں سن کے راضی نے, میں ایتھے آ کے راضی ہاں تے ملک صاحب میرے تو بعد پڑھ کے راضی نے. جدوں اسی سارے راضی بیٹھے ہاں تے اوتھے گلی 'چ 2-3 بندے ٹپدے رہن اسی نہیں راضی تے نہ ہون راضی. مطلب ہے بھئی بندہ سدن والا سد کے راضی, آن والا آ کے راضی, سننے والے سن کے راضی, مگروں پڑھنے والے مگروں پڑھ کے راضی. تے چار اتھے بندے چوک مارن ٹپدے ہون اسی نہیں راضی تے موت کر. اللہ ابو طالب دے کے راضی, محمد لے کے راضی, چار مولوی ناراض بھی رہن گے تے کی فرق پہ. تواڈی گل تواڈے حوالے کر رہے, تواڈی گل اے صاحب والے ڈاکٹر صداقت علی فریدی زندہ نے موجود نے, کتاب انہاں دی موجود ہے, میرے کو کتاب پہنچی ہے, اجے میری ملاقات نہیں ہوئی. اہل سنت نے انہوں نے کسے پوچھا حضور آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں, ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ 100 رسات سیرت گنج. انہاں کہ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں, اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. کیوں؟ وہ فرمان لگے قرآن نازل ہو کے بتاتا رہا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ابو طالب قرآن سے پہلے جانتا تھا نبیوں کو کیا کھلایا جاتا ہے, اماموں کو کیا کھلایا جاتا ہے. اور یا ایوہ الرسول کلوا من طیبات 51 نمبر آیت سورہ المومنین دی مومنون دی. اللہ فرماتا ہے رسولو کھانا وہ ہے جو طیب اور طاہر ہو, نبی کھاتے ہی وہ ہے جو طیب اور طاہر ہو. ایک جنیہ ذاکر نائک جیسے بندیاں نے نبی نو 40 سال بعد نبوت فائز کیتا نا, وہ جانتے ہیں پوری زندگی کا نبی ہو جائے تو ابو طالب کو طیب ماننا پڑے گا. یہ تو بحث پھر کسے ویلے کر دیں کہ نبی آن تو پہلے بھی رسول صاحب. سورہ صاف میں ثبوت دے جانا, سورہ صاف دی 8 نمبر آیت حضرت عیسیٰ نے اعلان کیتا ہے میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے, آ رہا ہے میرے بعد آئے گا تو رسول آئے گا. رسول ایک رسول آ رہا ہے, ایک رسول آ رہا, اجے آیا نہیں رسول آ رہا. یہ مطلب ہے اللہ نے بھیجا ہی رسول ہے پھر آیا ہی رسول ہے. میں اگلی گل کرنا فریدی دی بڑے دھیان نال سنی جے تے حسینی دی سنن لگیا تو کی ہوندا. میں نہ تو فریدی دی ایڈے مزے نال سنی ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتا تھا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ایک مولوی آندا جی وہ تے قرآن نے دسیا حلال حرام کی ہے, انہوں نے قرآن دے اترن تو پہلا پتہ کیویں لگ گیا سی. میں کہا جی لگ گیا سی ویسے کھواندے تے طیب ہی رہنے, طیب ہی کھواندے رہنے. میں کیویں اے اندازے نال کھواندے رہنے. میں کہا جی تے اندازے نو اللہ قرآن بنائے انہوں ابو طالب وہ اندازے نال کھواندا رہا ہے. اور قبلہ میں حسینی دا جملہ ایک اوکر صاحب میں یہ دینا کہ اگر تو نہیں نہ منگا کہ ابو طالب نو کوئی پتہ نہیں سی, ایک پھر گل پکی آ وہ میں منوا کے چھڈنی ہے. پھر اللہ دا ابو طالب نال معاہدہ ہو چکا سی جو کھواندا جائے گا میں حلال کردا جائے. اس وہ خاندان ہے جڑے طیب کھاندے نے, جڑے طاہر کھاندے. آج تک انہاں دی نسل تے صدقہ حرام ہے. اوکھیاں ادوں ہوندیاں سن ابو طالب دیاں پوتریاں جدوں لوکی صدقہ سٹ دے سن. اوکھیاں 5 منٹ دی میں 3 منٹ دی اجازت لینا, پڑھ دن کی حاضری میری ہوگی. میں 1 گھنٹہ پڑھ چکا, اتنے بھی چھڑ دیاں مجلس مکمل ہے. زہرا دیاں تھیاں بازاراں وچ ادوں اوکھیاں ہوندیاں سن
ਜਦੋਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਮਲਕਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ ਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਬੀ ਅੰਜ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਬੀ ਇਹ ਅੰਜ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਜਾਦ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਖਦੂਮਾ ਰੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਜਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਜਾਦ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਪਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫੇ ਅਜੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਵਸ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਈ, ਉਹ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਸਕੀਨਾ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਕੱਪੜ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਛੱਤ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦਣਾ ਵਿਖਾਣੀਆਂ। ਕੈਦੀ ਵਿਖਾਣੇ? ਕੈਦੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਦਣਾ। ਮਾਂ ਮੋਮਨਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨੇ, ਕੈਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਤੂੰ ਕੈਦਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਭੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਭੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਪੈ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਦਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੇ ਆ। ਉਸ ਸਿਰ ਧੀ ਦਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹਨੀ। 4 ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਣ ਲਓ, 1.5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅੰਮਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੈਦਣ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕੈਦਣ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਫੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਅੰਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੈਦਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਫਟੇ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਧੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਸੇ ਗਰਦਨ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਤੇ ਉਜ਼ਾਮ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਦਰਤ ਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਛੁਪਾਈਏ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਨੇ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੈਦਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਈਏ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਈਏ। ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਕੈਦਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦੀ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਵਾਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅਲਬੱਤਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਫਲੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਬੀਬੀ ਮਕਤਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਰੋਈ ਹੋਵੇ। ਊਂਟ ਦੀ ਕੁਹਾਨ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਸਦਕਾ ਤੋਂ ਹਰਾਮ ਹੋਣਾ ਲੈਣਾ, ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਓ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। हर शायद ही चोली जो थे भाई छत उत्ते तो वे हाथ सिर ते रख के कहने लगी सदका सिर्फ औलाद मोहम्मद हराम है। बीबी एक बारी बोल के 10 मन